محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، زبان ان کی نوری، بیان ان کے نوری، دہن ان کا نوری، بدن ان کا نوری، یہ خاکی بنائے یہ کیا ان کے خاک، محمد ہمارے بڑی شان والے، وہ نبیوں میں رحمت، وہ نبیوں میں رحمت، لقب پانے والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے عنوان سے گفتگو جاری ہے، اور کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جب مکے کے حالات بہت ہی زیادہ خراب ہو گئے تو اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ ہجرت کر جاؤ۔ کہاں ہجرت کر جاؤ؟ حبشہ ہجرت کر جاؤ۔ کچھ لوگ حبشہ چلے گئے۔ یہ مسلمانوں کی پہلی ہجرت تھی، ہجرت حبشہ۔ 2 دفعہ گروہ گئے حبشہ، یہ مسلمانوں کی پہلی ہجرت تھی جو مکے سے باہر کی گئی۔ آج کی اس گفتگو میں ہجرت حبشہ کا بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اور کل یہ بھی عرض کیا تھا کہ یہاں جب مسلمانوں کے گروہ گئے ہیں حبشہ تو وہ جن کفار کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر حبشہ گئے تھے سرکار کے حکم کے بعد، تو کیا وہ کفار اس کے بعد خاموش بیٹھ گئے ہوں گے کہ چلو ٹھیک ہے چلے گئے؟ ظاہر سی بات ہے ایسا نہیں ہوگا، وہ تو ان کی جان کے در پہ تھے۔ تو اب کی دفعہ انہوں نے اپنے طور پہ زیادہ اسمارٹ پلاننگ کی کہ اب کی دفعہ انہوں نے مسلمانوں کے وفد کے پیچھے اپنا ایک وفد بھیجا، اور صرف یہ سوچ کے نہیں بھیجا کہ یہ کفار کا یہ وفد مسلمانوں کو اس وفد کو پکڑ لے، نہیں، بلکہ اسٹیٹ لیول پر ایک ایکٹیویٹی ہوئی، قبائل کے لیول پر پلاننگ ہوئی۔ یہ پلاننگ ہوئی کہ جس وقت کو ہم بھیج رہے ہیں حبشہ اس کو خوب تحفے دیے جائیں، یا میں آج کل کی زبان میں کہوں تو مال دولت فائنانسز دیے جائیں، اور وہ وہاں کے اسٹیٹ سے بات کرے۔ کیا مطلب؟ حبشہ کے بادشاہ سے بات کرے، ان سے بات نہ کرے مسلمانوں کے اس گروہ سے، حبشہ کے بادشاہ سے بات کرے کہ یہ کون لوگ آ گئے تمہارے ملک میں، نکالو انہیں۔ تو بہرحال قصہ مختصر، مسلمانوں کا وفد حبشہ پہنچا، کفار کا وفد حبشہ پہنچا۔ اب کیا ہوا؟ کفار کے وفد کی ایکٹیویٹیز شروع ہو گئی۔ کیا کیا انہوں نے؟ سب سے پہلے تو وہ دربار، جو نجاشی وہاں کا بادشاہ تھا نا، اس کے دربار کے ایک پادری کے پاس گئے، اسے بڑے تحفے تحائف دیے، جسے بڑا خوش ہوا، اور اس سے بولے، کفار کا وہ وفد بولا کہ دیکھو ہمارے ملک میں، وہاں مکے میں ایک ایسا شخص پیدا ہوا ہے، نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک شخص پیدا ہوا ہے، وہ شخص ہمارے آباء و اجداد کے خلاف، نہ صرف یہ کہ وہ ہمارے آباء و اجداد کے دین کو جھٹلاتا ہے، بلکہ بھائی وہ تو تمہارے بھی دین کے خلاف ہے۔ تو کل ہم تمہارے بادشاہ کے دربار میں آئیں گے۔ یہ پہلے سے، اگر میں اپنی زبان میں کہوں، یہ لابینگ کر رہے ہیں۔ کل انہوں نے بڑی واردات کرنی ہے اپنے طور پہ، تب یہ لابینگ کر رہے ہیں۔ تو کہیں دیکھو یہ کل ہم اس کے خلاف جائیں گے بادشاہ کے دربار میں، تو ہمارا ساتھ دینا تم بھی، کہ جب بادشاہ کے دربار میں بات کر رہے ہوں اور بادشاہ کے اپنے درباری وہ بھی کہہ رہے ہو کہ ہاں یہ بات ٹھیک کہہ رہا ہے، تو ماحول بڑا سازگار ہو جائے گا نا۔ پادری نے کہا کہ اگر واقعی معاملہ ایسا ہی ہے جیسے تم کہہ رہے ہو تو پھر کل آؤ دربار میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ یہ کون شخص ہے جو ہمارے بھی مذہب کے خلاف ہے اور اس کے ماننے والے ہمارے ملک میں آ گئے؟ ٹھیک ہے، دربار لگا، حبشہ مسلمانوں کا وفد موجود ہے، کفار کا وفد موجود ہے، اور نجاشی کا دربار ہے۔ قریش کا وفد وہاں پہ پہنچا۔ ابھی اس وقت دربار میں صرف ان کا وفد موجود ہے، قریش کا، اور مسلمان ظاہر وہاں رہ رہے ہیں، اور انہوں نے بادشاہ کو ساری کی ساری داستان بتا دی، وہی والی اسٹوری جو انہوں نے پادری کو بتائی تھی کہ ہمارے ملک میں ایسا انسان ہے، وہی ساری بات۔ بادشاہ نے ساری باتیں سنی، تسلی سے سنی۔ کیا جواب دیا بادشاہ عیسائی سے؟ وہ بولا اس نے کہا میں نے تمہاری ساری باتیں سن لی ہے، لیکن اب عدل کا تقاضا تو یہی ہے کہ میں دوسرے فریق کا بھی موقف سن لوں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کی بھی تو بات سنو نا، what do they have to say۔ اسلامی وفد کو بھی بلایا گیا، وفد حاضر ہوا، مسلمانوں کا وفد حاضر ہوا۔ قیادت کون کر رہے ہیں؟
جعفر تیار قیادت کر رہے ہیں. اللہ اکبر. جعفر تیار, جعفر ابن ابی طالب قیادت کر رہے ہیں. تو اب نجاشی کا دربار ہے, کفار کا وقت ہے, مسلمانوں کا وقت ہے, بادشاہ بیٹھا ہے, اور کفار اپنی ساری داستان سنا چکے ہیں, مسلمانوں کا وقت آیا ہے, قیادت حضرت جعفر تیار کر رہے ہیں. نجاشی گویا ہوا حضرت جعفر تیار سے, سنا ہے کوئی نیا دین ایجاد کر لیا ہے تم لوگوں نے جو ہمارے دین کے بھی خلاف بات کرتا ہے. حضرت جعفر تیار نے جواب دیا, اور کیا جواب دیا سنیے, خدا کی قسم سننے سے تعلق رکھتا ہے. حضرت جعفر تیار کا یہ جواب جو انہوں نے حبشہ میں دیا, نجاشی کے دربار میں دیا, بولے اے بادشاہ ہم کوئی پڑھی لکھی قوم نہیں تھے, ہم ہر طرح کی برائی کرتے تھے, ہمارے ہاں بت پرستی ہوتی تھی, ہمارے ہاں بھائی بھائی پر ظلم کرتا تھا, ہمارے ہاں طاقتور کمزور کو کھا جاتا تھا. بس ایسے میں ہم نے ایک شخص پیدا ہوا, نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کی شرافت کے, اس کی صداقت کے, اس کی دیانت کے, اس کی امانت کے ہم سب پہلے ہی گواہ تھے. پھر اس نے ہمیں اسلام کی دعوت دی, اس نے ہمیں سکھایا پتھروں کو پوجنا چھوڑ دو, جھوٹ بولنا چھوڑ دو, خون ریزی سے باز آؤ, مال یتیم نہ کھاؤ, ہمسایوں کو آرام دو, عورتوں پر بدنامی کا داغ نہ لگاؤ, نماز پڑھا کرو, زکوٰۃ دیا کرو. ہم سب اس پر ایمان لے آئے, بت پرستی چھوڑ دی, برے اعمال چھوڑ دیے. اس جرم پر یہ سب ہمارے دشمن ہو گئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم دوبارہ واپس چلے جائیں. صدقے یا رسول اللہ. یہ حضرت جعفر تیار کا خطاب, بیان نجاشی کے دربار میں. کیا کہنے ہیں حضرت جعفر تیار کے ان کلمات کے بعد دربار میں سناٹا ہے. اللہ کیا بات ہے. کیا کہنے ہیں نجاشی کا اگلا سوال. یہ ساری باتیں نجاشی کہہ رہے, ساری باتیں جو آپ نے بتائی ہیں یہ تو ہمارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کی ہیں. ذرا یہ بتائیے آپ کے پیغمبر عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. نجاشی پوچھا, کیونکہ پادری کو بھی یہ بتایا گیا تو نجاشی کو بتایا گیا تھا کہ یہ تو آپ کے بھی خلاف ہے. تو اب نجاشی نے پوچھا کہ بتائیے کہ آپ کے پیغمبر, آپ جن کی بات کر رہے ہیں, یہ ہمارے پیغمبر حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. حضرت جعفر تیار نے بتایا کلام پاک. حضرت جعفر تیار اب جواب دے رہے ہیں, اے بادشاہ ہمارا دین خدا کے تمام پیغمبروں پر ایمان رکھنے کا حکم دیتا ہے, اور ہماری کتاب قرآن پاک کی یہ آیات آپ کے سوال کا جواب ہوں گی, یہ کہا. اور حضرت جعفر تیار نے دربار میں سورہ مریم کی تلاوت فرمائی. کیا کہنا ہے ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. نجاشی ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. تلاوت مکمل ہوئی, دربار میں سناٹا رہا. کلام الہی کی تاثیر, بلکہ میں یوں کہہ دوں کلام الہی کی تاثیر اور بنی ہاشم کے لہجے سے, کلام الہی کی تاثیر اور بنی ہاشم کے لہجے سے چاروں طرف ایسی گونج ہوئی کہ سب دم بخود رہ گئے. سچے لفظوں نے روح پر دستک دی, سچے لفظوں سے دلوں کے در کھل گئے, سچے لفظوں سے آنکھوں میں نمی آ گئی. نجاشی آپ دیدہ ہو گیا, اہل دربار آپ دیدہ ہو گئے. نجاشی نے مشرکین کے وقت کی طرف دیکھا اور فرمان جاری کیا. کیا کہا ان لوگوں میں سے, ان مسلمانوں میں سے ایک بھی شخص کو تمہارے حوالے نہیں کیا جائے گا. تم سب کے لیے بہتر یہی ہے خاموشی سے حبشہ سے نکل جاؤ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہ ہجرت حبشہ, یہ ہجرت حبشہ. سچوں کا گھرانہ. مشرکین فدا کا بھی وامنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مشرکین کی ایک اور چال ناکام. کیا یہ اب سکون سے بیٹھ جائیں گے؟ نہیں. اب کیا کریں گے؟ کل عرض کریں گے انشاءاللہ. کیا رحمت کبریا بہر